السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبق نمبر 213، آیت نمبر 12 سے 15 تک، لیسن نمبر 213، آیت نمبر 12 to 15۔ لفظی ترجمہ: وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور البتہ تحقیق دی ہم نے، لقمان الحکمت، لقمان کو حکمت، ان اشکر للہ، کہ شکر ادا کرو اللہ کے لیے، وَمَن یشکر، اور جو شکر ادا کرے گا، فَإِنَّمَا، تو بے شک، یشکر، شکر ادا کرے گا، لنفسہ، اپنے ہی نفس کے لیے، خود کے لیے، ومن کفر، اور جس نے ناشکری کی، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالی، غنی، بے نیاز ہے، حمید، تعریف والا ہے، وَإِذْ قَالَ لقمان، اور جب کہا لقمان نے، لابنہ، اپنے بیٹے سے، وَهُوَ يَعِظُهُ، اور وہ نصیحت کر رہا تھا اس کو، یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، نہ تو شریک ٹھہرا اللہ کے ساتھ، ان الشرک، کیونکہ شرک، لظلم عظیم، البتہ ظلم ہے بڑا، ووصینا الانسان، اور تاکید کی ہم نے انسان کو، بوالدیہ، اپنے والدین کے ساتھ، بریکٹ میں لکھیے احسان کرنے کی، حملتہ امہ، اٹھایا اس کو اس کی ماں نے، وہنن، کمزوری کے ساتھ، علی وہن، اوپر کمزوری کے، وفصالہ، اور دودھ چھڑانا اس کا، فی عامین، 2 سال میں ہوا، ان اشکر لی، کہ شکر ادا کرو میرے لیے، ولوالدیک، اور اپنے والدین کے لیے، الی المصیر، میری طرف لوٹنا ہے، وَإِن جَاهَدَاكَ، اور اگر وہ دونوں کوشش کریں تمہارے ساتھ، الا، اس پر، ان تشرک بی، کہ تم شریک کرو میرے ساتھ، ما لیس لک بہ علم، جس کا نہیں تیرے پاس ساتھ اس کے کوئی علم، یا جو نہیں تیرے لیے اس کا کوئی علم، فلا تطعہما، تو نہ تم اطاعت کرو ان دونوں کی، وصاحبہما، اور زندگی بسر کرو ان کے ساتھ، اور ساتھ رہو ان دونوں کے، صاحب یعنی ساتھ دو ان کا، بہت لفظی معنی، یہ بھی ابلیغ کر کے آگے لکھ لیجئے، فی الدنیا، دنیا میں، معروفہ، بھلے طریقے سے، واتبع، اور پیروی کرو، سبیلا، راستے کی، من، جو، اناب الیہ، رجوع کرے میری طرف، ثم، پھر، الیہ، میری طرف، مرجعکم، لوٹنا ہے تمہارا، فانبئکم، پھر میں بتاؤں گا تم کو، بما کنتم، ساتھ اس کے جو تھے تم، تعملون، تم عمل کرتے، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اور البتہ تحقیق دی ہم نے لقمان کو حکمت۔ لقمان عربوں کے ہاں صاحب حکمت ہونے کے اعتبار سے بہت مشہور شخصیت تھی، اور ان کو لقمان حکیم بھی اسی مناسبت سے کہا جاتا ہے۔
یعنی صاحب حکمت. ان کی یہ حکمت دراصل خدا داد تھی، اللہ کی طرف سے دی ہوئی تھی. یہاں فرمایا وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق. دو طرح کی تاکید ہے، لام بھی اور قد بھی. وَلَقَدْ آتَيْنَا یعنی ہم نے عطا کی تھی. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لقمان سے کسی نے پوچھا کہ تمہیں حکمت اور فہم و شعور کیسے حاصل ہوا، تو کہنے لگے کہ راست بازی یعنی سچائی اور امانت کے اختیار کرنے سے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان جتنا بھی سچا ہوتا ہے اور جتنا اللہ کے سامنے اپنے معاملات کو درست رکھتا ہے، اللہ سے ڈر رکھتا ہے، اتنی ہی اس کے اندر سمجھداری اور حکمت آتی جاتی ہے. کیونکہ رأس الحکمتی مخافت اللہ، حکمت کی بنیاد اور اصل اللہ کا خوف ہے. جس کے اندر اللہ کا خوف نہیں، اللہ کی عظمت کا احساس نہیں، اس میں کوئی سمجھداری نہیں. پھر لقمان نے یہ بھی کہا کہ بے فائدہ باتوں کے اجتناب سے اور خاموشی کی وجہ سے، کیونکہ انسان کو اللہ نے جو بھی طاقتیں اور صلاحیتیں دی ہیں محدود ہیں. اگر انسان اپنی طاقتوں کو غلط راستے پر لگاتا ہے تو اچھے کاموں کے لیے وقت کم بچے گا. اگر انسان کی دلچسپی لغو اور بیکار باتوں میں ہوگی تو پھر کام کی باتوں کے لیے موقع نہ رہے گا، تو وہ خود کو بے فائدہ باتوں سے بچاتے. کہا جاتا ہے کہ غلام تھے تو ان کے آقا نے ان کو بکری ذبح کر کے اس کے بہترین حصے لانے کو کہا، تو وہ زبان اور دل نکال کر لائے. اس نے پھر کہا کہ اچھا بدترین حصے لے کر آؤ، تو دوبارہ بھی یہی لائے کہ زبان اور دل، کہ یہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اگر ان کو صحیح طور پر استعمال کیا جائے تو بہت ہی اچھے، اور اگر یہ دو بگڑ جائیں تو سب کچھ بگڑ جاتا ہے. بہرحال ان سے حکمت کی بہت سی باتیں منسوب ہیں. قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ حکمت ہم نے لقمان کو دی تھی، اور حکمت کا لفظ بھی بہت جامع لفظ ہے. امام راضی کہتے ہیں کہ علم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق کا نام حکمت ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ حکمت نام ہے عقل اور فہم و فراست کا. حکمت کیا ہے؟ عقل یعنی عقل مندی، اور فہم و فراست یعنی بات کو سمجھنے کی صلاحیت. قرآن پاک میں حکمت کی تعریف بھی کی گئی ہے، وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. گویا حکمت کو اللہ تعالیٰ نے خیر کثیر فرمایا ہے کہ یہ خیر کثیر ہے. تو ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی، اور اس حکمت کا تقاضا کیا تھا، یا اس حکمت کا پہلا سبق انشکر للہ، کہ شکر گزار ہو جاؤ اللہ کے لیے. تو گویا کسی انسان کے صاحب حکمت ہونے کا اندازہ کس سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں پر کتنا شکر گزار ہے. ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے، جیسے روشنی اندھیرے سے، دن رات سے. تو اسی طرح کوئی شخص کتنا شکر گزار ہے، اس کا پتہ کہاں سے چلے گا کہ وہ کتنی مثبت سوچ رکھتا ہے اور کتنا پر امید رہتا ہے، یا جو کچھ اسے ملا ہے اس پر اس کی نظر کتنی ہے اس کے مقابل کے جو اس کو نہیں ملا. اگر آپ اپنے اندر دیکھنا چاہیں تو یہ دیکھیں کہ آپ کی عام گفتگو کیا ہوتی، آپ کی عام سوچ کیا ہوتی. کیا آپ اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں کا چرچا زیادہ کرتے ہیں، جو کچھ پایا ہے اس کا ذکر زیادہ کرتے ہیں، یا جو نہیں ہے اس کا ذکر زیادہ کرتے ہیں؟ دل میں، دماغ میں کیا خیالات رہتے ہیں، کیا سوچتے رہتے ہیں؟ اگر تو آپ واقعی شکر گزار ہیں تو دل اللہ کی طرف سے راضی ہوگا، ایک عجیب سا سکون ہوگا، ایک خوشی ہوگی دل کے اندر، خواہ آپ کے حالات کتنے بھی گئے گزرے کیوں نہ ہو، کتنا بھی دکھ اور تکلیف زندگی میں ہو، لیکن دل میں ایک خاص اطمینان ہوگا. کیونکہ اس انسان کا ذہن یہ سوچنے کے بجائے کہ کیا چلا گیا، یہ سوچے گا کہ کیا باقی ہے، کیا کچھ ملا ہوا ہے. اور یہی اصل عقل مندی ہے کہ انسان ملنے والی چیزوں پہ نظر رکھے، اور جو نہیں ملا یا جو چلا گیا یا جا رہا ہے اس پر نالاں نہ ہو، ناراض نہ ہو، اور اس پر پریشان نہ رہے. تو جو شخص
شکر ادا کرتا ہے وہی دراصل صاحب حکمت ہے، سمجھدار ہے، کہ اسے احساس ہے پانے کا. گریٹیٹیوڈ کس کو کہتے ہیں؟ یافت کا احساس، پانے کا احساس، نعمت کے موجود ہونے کا احساس، کچھ اچیو کرنے کا احساس، اور اس کے بعد جو دل کی کیفیت ہو. جو شخص ہر وقت احساس محرومی کا شکار رہتا ہے اور جو اس کو نہیں ملا اسی کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، تو وہ دراصل اپنے آپ کو نقصان دیتا ہے. وہ اس کو انجوائے نہیں کر سکتا جو کچھ اس کو ملا ہوا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت صاحب انصاف ہے. اگر اس نے کسی کو ایک چیز نہیں دی تو اس کے بدلے دوسری بہت دی ہوتی. مثلاً عام طور پر جو لوگ دیکھ نہیں سکتے تو ان کے دیگر سینسز بہت تیز کام کرتے ہیں. اسی طرح اگر کسی کے پاس کوئی ایک چیز نہیں تو اس کے بدلے بہت سی فراغت ہو سکتی. مثلا اگر کسی کے پاس جاب نہیں، بہت پریشانی کی بات ہے، لیکن اس کے پاس بہت سی فراغت بھی ہے، بہت سے جھنجٹ سے وہ بچا ہوا بھی ہے جو کسی کاروبار یا کام ہونے کی صورت میں اس کے ساتھ ہوتے. اب وہ اس فراغت کو ذہنی یا عملی کسی اور بہترین تعمیری کام میں لگا سکتا ہے، اپنے آپ کو کسی رضاکارانہ کام میں مشغول کر سکتا ہے، بندوں کی خدمت کے کسی کام میں لگا سکتا ہے، بنسبت اس کے کہ انسان روئے دھوئے اور صرف شکوہ ہی کرتا رہے. مثلاً کسی کے پاس اگر اولاد نہیں تو اس کے پاس بہت سارا وقت ہے، بہت سی فراغت ہے، کیونکہ جب کوئی نعمت ملتی بھی ہے تو وہ بھی ایک امتحان ہوتی اور اس کے ساتھ بہت سی مشکلات بھی ہوتی ہیں. تو اب وہ فراغت قلبی یا ذہنی یا عملی انسان اس سے کچھ اور صدقہ جاریہ کے کام یا بہترین کام کرنے میں ان کو استعمال کر سکتا ہے. بہت سے لوگ زندگی کی چھوٹی چھوٹی نعمتوں کے یا جو دوسروں کے پاس ہوتا ہے وہ نہ ملنے پر غمگین اور پریشان رہتے ہیں اور اپنی صلاحیتوں کو اور اپنے آپ کو زنگ لگاتے رہتے ہیں یا پھر اپنے آپ کو کھوکھلا کرتے رہتے ہیں جلنے اور کڑنے میں، جل کڑ کر. تو ایسے میں جو شخص شکر ادا کرتا ہے وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، تو وہ شکر کرتا ہے اپنی ہی خاطر، خود کو اس کے شکر کا فائدہ اسی کو پہنچتا ہے. اور شکر ہوتا کیا ہے؟ اعتراف نعمت، اظہار نعمت. شکر کیا ہے؟ دو باتیں لکھیے، اعتراف نعمت اور اظہار نعمت. اعتراف نعمت کیا ہے؟ کہ کسی چیز کے ہونے کا احساس کہ یہ ہے میرے پاس اور یہ مجھے اللہ نے دی، یعنی منعم کا اعتراف، جس نے نعمت دی اس کا اعتراف، اس کو پہچاننا. اور پھر صرف پہچاننا ہی نہیں بلکہ اظہار بھی کرنا، کیونکہ جب تک انسان اظہار نہیں کرتا شکر ادا نہیں ہوتا. اسی لیے شکر تین طرح سے ادا ہوتا ہے. شکر کے لیے تین چیزوں کا کام کرنا بے حد ضروری، قلب، لسان اور جوارح. جوارح اعضاء کو کہتے ہیں. قلب کا شکر کیا ہے؟ کہ احساس نعمت دل میں سما جائے کہ مجھے بہت کچھ ملا ہوا ہے. انسان کو ہر طرف اللہ کی نعمتیں نظر آئیں، وہ ان چیزوں کو یاد رکھے جو اس کو ملی ہوئی، جو اس نے پائی ہوئی. یہ بھی ہے میرے پاس، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. وہ نعمتوں کو گننا شروع کر دے کہ کیا کچھ ہے، تو وقت نہیں رہے گا وہ دیکھنے کا جو نہیں ہے. جب تک انسان کہتا نہیں، اظہار نہیں کرتا، شکر نہیں ادا ہوتا. جب بندہ اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے تو وہ اس کا ذکر کرتا ہے. فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، لوگوں میں بھی بیٹھ کر اور اللہ کے ساتھ بھی باتیں کرتے ہوئے کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے یہ مجھے دیا ہے. اس چیز پر بھی شکر، اس پر بھی، اس پر، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر. ہر وہ چیز جو آپ استعمال کر رہے ہیں اللہ کی، خواہ وہ آپ کے اپنے جسم کے اندر ہے یا باہر. تو جب انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور زبان سے کرتا ہے تو زبان سے چرچا کرنا اور ذکر کرنا اس کے دل کو مزید راحت دیتا ہے. اور یہ ایک بالکل نیچرل ری ایکشن ہوتا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی چیز آپ کے دل میں بھری ہوئی ہو اور وہ منہ سے چھلکے نہ. خواہ وہ غم ہو، خواہ وہ غصہ ہو، خواہ وہ نفرت ہو، خواہ وہ محبت ہو، خواہ وہ حسد ہو. کسی سے محبت ہے تو بھی منہ سے نکل کے رہے گی، کسی سے نفرت ہے تو بھی کہیں نہ کہیں چھلکے گی، کہیں حسد ہے تو کہیں نہ کہیں ظاہر ہوگی، وہ آپ رکھ ہی نہیں سکتے اندر. تو اس لیے
زبان سے اظہار بھی ضروری ہے، اور زبان سے ذکر انسان کے اپنے فائدے میں، کیونکہ جس چیز پر دل راضی اور خوش ہوتا ہے اس کا زبان پر لانا اور زبان سے اس کا ذکر کرنا بھی باعث سکون ہوتا ہے، وہ اس خوشی میں مزید اضافہ کرتا ہے۔ جب آپ اس کو کسی اور کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو اس سے اس کا لطف اور بڑھ جاتا ہے۔ اور پھر شکر کا اگلا درجہ اظہار بالجوارح، کہ جو نعمت ملی ہے آپ کو اسے اپنے عمل میں لا کر دکھائیں کہ واقعی آپ اس کی قدردانی کر رہے ہیں، اپنے جسم کو اسی کے مطابق ڈھال لیں۔ تو اب آپ دیکھیے امام رازی نے جو کہا کہ علم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق حکمت ہے، اسی لیے حکمت اور شکر کا جو ذکر ساتھ ساتھ آیا تو بعض نے اس کا مفہوم اس طرح کیا ہے، انشکر للہ کس پر؟ علی ما آتاک اللہ من الحکمہ، اس پر جو اللہ نے تجھے حکمت عطا کی، کہ حکمت کے ملنے پر شکر۔ جو صاحب حکمت ہوتا ہے وہ لازماً شکور بھی ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک میں کیا آتا ہے؟ شاکرا لانعمہ، کہ وہ اللہ کی نعمتوں پر شکر گزار تھے۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں سورۃ بنی اسرائیل میں کیا آتا ہے؟ انہ کان عبدا شکورا۔ تو اللہ کے جتنے بھی صاحب حکمت، فہم و فراست بندے گزرے ہیں وہ اللہ کے بہت زیادہ شکر گزار بھی رہے ہیں، کیونکہ جس کا تعلق اللہ سے جڑ جاتا ہے، ایک کنیکشن بن جاتا ہے، پھر ہو نہیں سکتا کہ وہ دل میں اس کو یاد نہ کرے اور زبان سے اس کا چرچا نہ کرے اور اپنے عمل کو اس کے مطابق، اس کی پسند اور اس کی رضا کے مطابق ڈھالنے کی کوشش نہ کرے۔ خود بخود ویسے ہی مڑتا چلا جاتا ہے، انسان کرتا چلا جاتا ہے۔ وہ شکر کے علاوہ ایک لفظ حمد بھی تھا، الحمدللہ رب العالمین، اور اس کا بھی ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ سب شکر اللہ کے لیے، سب تعریف اللہ کے لیے۔ لیکن دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے، حمد اور شکر میں۔ حمد صرف زبان سے ہوتی ہے، حمد اور شکر میں فرق یہی ہے کہ حمد زبان سے ہوتی ہے اور شکر جو ہے دل سے بھی ہوتا ہے اور زبان سے بھی ہوتا ہے اور عمل سے بھی ہوتا ہے، جوارح سے بھی ہوتا ہے۔ تو یہ جو زبان سے حمد ہوتی ہے، بعض اوقات آپ کسی کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کے دل میں کچھ بھی نہیں ہوتا، مجبوراً کر رہے ہوتے ہیں یا نہیں۔ جیسے بادشاہوں کے قصیدے شعراء لکھا کرتے تھے، کس لیے؟ تاکہ ان سے کوئی انعام وغیرہ مل جائے، حالانکہ ان کے دل میں وہ سچی محبت نہیں ہوتی تھی۔ بعض اوقات بادشاہ یا ان کے وزراء کہلا کے لکھواتے تھے، تو یہ مدح ہوتی ہے۔ مدح جو ہوتی ہے وہ عام انسانوں کی ہوتی ہے، انسانوں کے لیے جب ہو تو مدح ہوتی ہے اور اللہ کے لیے ہو تو حمد ہوتی ہے۔ تو حمد زبان سے ہوتی ہے جبکہ شکر دل سے ہوتا ہے، یعنی شکر خاص ہے، حمد عام ہے، یعنی شکر حمد سے اگلا درجہ ہے۔ تو انشکر للہ، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور شکر کا فائدہ کیا ہے؟ کیونکہ فرمایا وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو کرے گا اپنے ہی بھلے کے لیے کرے گا، اپنے ہی فائدے کے لیے کرے گا۔ کیا فائدہ ہوتا ہے شکر کا؟ دو فائدے ہوتے ہیں۔ ایک تو اس نعمت کا دوام ہوتا ہے یا اس نعمت کی بقا۔ بقا کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ نعمت باقی رہتی۔ اور دوسرے یہ کہ نہ صرف یہ کہ باقی رہتی ہے بلکہ زیادہ ہوتی، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے نا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ اپنی نعمتوں کی حفاظت کس سے کرو؟ شکر ادا کر کے، کہ اگر تم شکر کرو گے تو تم کو فائدہ پہنچے گا۔ تو یہ فائدہ کیا ہے کہ نعمت باقی رہے گی۔ عام حالات میں جو نعمتیں ملی ہوئی ہوں بندے کو، ان کا چرچا کرتے رہنا چاہیے۔ جیسے عام طور پہ بچے شارٹ ٹیمپرڈ ہوتے ہیں نا، تو جلدی سے ناشکری کر لیتے ہیں، جلدی سے شکر گزار بھی ہو جاتے ہیں، تو ان کا دھیان ہر وقت ان چیزوں کی طرف ہوتا ہے جو ان کے پاس نہیں ہوتی، نہیں، جو ان کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں۔ تو ایسے میں اگر ان کو احساس دلایا جاتا رہے کہ کیا کچھ ہے، ماشاءاللہ یہ بھی ہے تمہارے پاس، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، اور پھر ان کا حال بھی دکھایا جائے جن کے پاس نہیں ہے۔ پچھلے دنوں ایک پریزنٹیشن جو
بہت زیادہ انٹرنیٹ پہ گھمائی جا رہی تھی، جس میں افریقن بچوں کا کمپیرزن کیا گیا تھا کچھ پریویلیجڈ بچوں سے، تو وہ آمنے سامنے تصویروں کے ساتھ دکھایا گیا تھا. تو میں نے جب اپنے بچے کو دکھایا تو اس پر کافی اس کا امپیکٹ ہوا، کافی اثر ہوا. اور جب بھی کوئی ایسی چیز ہوتی جہاں میں دیکھتی کہ ناشکری ہے تو میں فوراً کہتی کہ دیکھو ان بچوں کے پاس تو یہ بھی نہیں ہے. تو جب انسان اپنے سے نیچے والے کو دیکھتا ہے یا جن کے پاس وہ نعمت نہیں ہے تو اس سے بھی انسان کے اندر بہت شکر گزاری آتی ہے. جب آپ کسی بیمار کو دیکھتے ہیں، کسی معذور کو دیکھتے ہیں، کسی بھوکے کو دیکھتے ہیں یا کسی دکھی کو دیکھتے ہیں تو فوراً کیا آتا ہے؟ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں بچا لیا ہے. اور یہی چیز انسان کے اندر مزید شکر گزاری پیدا کرتی اور اپنی نعمتوں کی قدر سکھاتی. ورنہ ہم بہت ناقدرے لوگ ہیں، قدر نہیں کرتے، حفاظت نہیں کرتے. اور حفاظت کا گر کیا ہے کہ شکر ادا کرتے رہو. کسی کا قول ہے، بڑا خوبصورت قول ہے، ذرا عربی میں ہے، ترجمہ کر دیتی ہوں مگر انجوائے کریں گے آپ. الشکر قید للموجود، شکر کیا ہے؟ قید کرنا ہے اس کو جو موجود ہے، یعنی اس کو اپنے پاس ہی رکھنا ہے. وصید للمفقود، اور جو مفقود ہے نہیں ہے اس کا شکار کرنا ہے، یعنی اس کو آپ تلاش کر لیتے ہیں. وموجب تقرب الی المعبود، اور معبود یعنی اللہ تعالی کے تقرب کا ذریعہ ہے. وثواب فی دار الخلود، اور ہمیشہ کے گھر میں ثواب کا ذریعہ ہے. یعنی شکر کے فائدے ہی فائدے، خیر ہی خیر ہے شکر سے. ومن یشکر فانما یشکر لنفسہ ومن کفر، اور جو کوئی ناشکری کرے، شکر کا اپوزٹ کیا ہے؟ کفر، ناشکری کرنا. فإن اللہ غنی حمید، تو بے شک اللہ تعالی بے نیاز ہے، تعریف والا ہے. اللہ تعالیٰ کو کسی کے شکر کی ضرورت نہیں، وہ اس کے بغیر بھی ہر نعمت اور ہر خیر کا مالک اور قابل تعریف ہے. حمید بمانا محمود، محمود کے بجائے حمید کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ دیکھیں نا، حمید کا معنی بھی جس کی تعریف کی گئی اور محمود کا بھی. محمود جو ہے مفعول کے وزن پر ہے، جب کوئی کرے تو اس کی ہو، اور حمید جو ہے وہ آپ سے آپ تعریف والا ہے، کوئی کرے یا نہ کرے اس کی تعریف ہر دم ہے. اللہ ہی کے لیے ہے تعریف، آسمانوں میں بھی اور زمینوں میں بھی. کوئی انسان نہ بھی کرے تو بھی اس کو اس کی ضرورت نہیں، اس کی تعریف تو ہر دم خود بخود ہو ہی رہی. ہر چیز اپنے وجود کے ساتھ اس کی تعریف کر رہی. لیکن بندوں کے لیے اللہ نے کیوں پسند کیا کہ وہ شکر گزار ہوں؟ بندوں کے لیے شکر گزاری کیوں پسند کی؟ یا بندوں کے لیے شکر کو کیوں واجب کیا؟ یا بندوں سے کرنے کو کیوں کہا گیا؟ اگر اللہ بے نیاز ہے، تعریف والا ہے، تو پھر پیچھے یہ کیوں کہا گیا انشکر للہ؟ اس کو تو ضرورت نہیں، پھر کیوں کہا گیا کرو؟ تاکہ وفادار اور نمک حرام کا فرق پتہ چلے. یہ اس کے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ہے، تاکہ وفادار اور نمک حرام کا فرق پتہ چلے. کیا مطلب اس بات کا؟ اللہ نے ثابت کرنا ہے نا کہ کون اس کا وفادار ہے، کون واقعی اس کو چاہتا ہے، اور کون نمک حرام ہے، کہ جو سب کچھ لے کے بھی رونا دھونے بچائے رکھتا ہے ہر وقت، جو نہیں ہے صرف اسی کا ہی تذکرہ کرتا ہے، اور جو ہے اس کا کبھی ذکر بھی نہیں کرتا. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ کسی ایک نعمت کا شکر آپ کیسے ادا کریں گے؟ کیونکہ اس میں قلب بھی ہے، زبان بھی ہے اور جوارح بھی ہیں. ایک نعمت کا ذکر کیجئے، اس پر آپ شکر کیسے ادا کریں گے؟ اس کا عملی طریقہ کیا ہوگا؟ زبان کیا ہے یا بولنے کی صلاحیت کیا ہے؟ اللہ کی نعمت. اب اس نعمت کا کیسے شکر ادا کریں گے؟ اس کا صحیح استعمال کریں. اب اس میں آپ دیکھیے قلب، لسان اور جوارح کو سامنے رکھ کے بتائیے، مجھے طریقہ بتائیے کیا کریں گے. جوارح میں دل اور زبان کے علاوہ باقی سب کچھ آتا ہے، کیونکہ دے آر اسپیشل، یعنی زبان اور دل جو ہے. اور آپ کو یہ میں نے جو لقمان حکیم کا واقعہ سنایا تھا کہ جب بکری اس کے مالک نے اسے ذبح کرنے کے لیے کہا تو وہ زبان اور دل الگ نکال لائے. ٹھیک ہے، تو زبان اور دل جو ہے یہ دو بالکل ہی الگ چیزیں ہیں باقی جوارح سے، کیونکہ یہ انسان ہی کو ملی ہے. انسان ہی دل سے کام لیتا ہے اور انسان ہی زبان سے کام لیتا ہے. باقی جوارح تو ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، کان وغیرہ وہ تو سب جانوروں کے پاس ہے. فرق اسی سے ہوتا ہے. جیسے قرآن ایک نعمت ہے ہمارے پاس، اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت.
اب اس کا دل سے شکر کیسے ادا کریں گے؟ یاد کریں، اس کو سمجھیں. دل کس کے لیے ہوتا ہے؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. تو نعمت قرآن کا دل سے شکر کیا ہے کہ دل کے اندر اس کو لکھیں، اس پر غور و فکر فرمائیں، اس کو چاہے حفظ کر کے رکھیں، چاہے ترجمہ یاد کر کے اس کا وہاں رکھیں، چاہے آپ اس میں غور و فکر کریں، کچھ کریں، مگر دل کو انوالو کریں اس میں. یہ ہے دل سے شکر. ٹھیک ہے، یا دل میں اس کا احساس، قدر کہ یہ ہمیں ملا ہے. زبان سے کیا ہے؟ پڑھیں اور رتل القرآن ترتیلا، اور اس کو کیا کریں؟ شیئر کریں آگے، اور اس پر عمل کریں. یہ بالجوارح ہوگا، جو کہتا ہے وہ کریں. نماز کا ہے تو نماز، رزق کے بارے میں تو رزق کے متعلق جو کہتا کرتے جائیں، جیسے جیسے موڑتا ہے ویسے ویسے مڑتے جائیں. یہ ہے دراصل اس نعمت قرآن پر شکر گزار ہونا. اگر ہم واقعی شکر گزار ہیں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم اس کا ذکر اور چرچا کسی اور کے ساتھ نہ کریں. یہی باتیں سوجیں گی پھر ہر وقت. آپ کو کہتے ہیں نا اللہ کا اتنا ذکر کرو کہ لوگ کہیں دیوانہ ہے. اچھے خوبصورت طریقے سے کہیں کہ لوگ اس کو، یعنی آپ کی شکل دیکھتے جائیں اور کہتے جائیں قرآن والا آ گیا ہے. اور اسی طرح جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ کانا خلقہ القرآن، چلتا پھرتا قرآن ہے، اس انداز میں. تو دل میں ہمارے ایک فکر لگی رہے کہ مجھے اپنا وقت ضائع نہیں کرنا. زبان سے کیا کریں گے؟ اس وقت کا صحیح جیسے اس میں ذکر کر لیں یا کوئی بھی اچھا کام کر لیں، تو وہ زبان سے ایک طرح سے اس نعمت کی قدردانی ہے کہ ہم استعمال کریں. اور عمل سے یہ ہے کہ اس کو صحیح سے اچھے اور بہترین سے بہترین کام میں استعمال کریں. اور پھر صرف اچھا کام نہیں، بہترین کی طرف رہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ زیادہ اچھا کام کر سکتے ہیں اور اس وقت کو آپ کم اچھے میں گزار رہے ہیں تو یہ بھی ناقدری. یعنی اگر آپ زیادہ بہتر کام کر سکتے ہیں، اللہ نے آپ کو زیادہ اچھی صلاحیت دی ہے، اور آپ اپنی صلاحیت سے اس سے کم کام لے رہے ہیں. مثلا اگر آپ کے پاس $1000 ہیں اور آپ کے پاس 2 جگہ ہیں انویسٹ کرنے کی، ایک میں 10% منافع اور دوسرے میں 20%، تو آپ کہاں لگائیں گے؟ اس کاروبار میں، بینکوں کی نہیں بات کری، اس کاروبار میں جہاں سے آپ کو دگنا منافع حاصل ہونے کا خیال ہو. کیوں؟ اور اگر آپ نے وہ چھوڑ کے کم پر کیا تو کیا کیا؟ آپ نے ناقدری کی اپنے مال کی. تو مال کے معاملے میں تو ہم نہیں ناقدری کرتے، اس میں تو ہم اس سے بھی زیادہ سوچیں گے، لیکن اپنے وقت، اپنی زندگی اور باقی نعمتوں کے معاملے میں ہم بے خبر رہتے ہیں کہ ان کو زیادہ بہتر کس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے. اور اس کا تعلق کس سے؟ عقل اور فہم و فراست سے. اسی کا تو امتحان ہے، یہی تو ٹیسٹ ہے کہ عقل لگتی کہاں ہے ہماری. یہی تو حکمت ہے. اب اگر اولاد کی نعمت پر ہم شکر گزار ہوں تو ان کو پا کر، ان کو دیکھ کر، ان کے بارے میں سوچ کر یہ دل سے شکر ادا کرنا ہے نا، کہ ہم اپنے دل میں اس کے قدردان ہو. یہ نہ سوچتے رہے ہائے لڑکی کیوں ہے اور ہائے لڑکا کیوں ہے، اور اس پہ ناراض نہ ہو، غمگین نہ ہو، دکھی نہ ہو. اور اسی طرح زبان سے اس بات کا چرچا نہ کریں. کتنے لوگ ایسے آپ کو ملیں گے کہ جو اپنی اولاد کے بارے میں شکوے شکایت نہ کرتے ہوں. سب بچے ستاتے ہیں یا نہیں؟ لیکن اگر ہم ہر وقت ان کے ستانے ہی کی باتیں کرتے رہیں تو یہ بھی ایک ناقدری. نہ ہوتے تو پھر نہ ستاتے، اور اگر ہیں تو ستائیں گے، اور اسی میں اجر ہے. لیکن ہم نیگیٹو ٹاک سے ہر وقت خود بھی بدمزہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی کرتے ہیں. پھر اسی طرح عملی طور پر شکر کیا ہے کہ ان کی صحیح تربیت کریں، ان کی آخرت سنواریں، اور اس پر راضی رہیں کہ جو اللہ نے دیا، جو اللہ نے میرے لیے فیصلہ کیا، جیسے بھی بچے دیے میں اس پر شکر گزار ہوں، یہ اس کا فیصلہ تھا. کیونکہ ہم ہر وقت دوسروں سے کمپیئر کرتے رہتے ہیں یا آپس میں ہی ان کو کمپیئر کرتے رہتے ہیں، اور پھر اس سے ہم شکر ادا نہیں کر سکتے. اسی طرح شوہر ایک نعمت ہے نا، لیکن عام عورتوں کی پکڑ کس لیے ہوگی؟ قیامت کے دن شوہر کی ناشکری کرتی ہیں. تو شوہر کی شکر گزاری کیا ہے؟ کہ اس کی تعریف والی باتیں تو دوسروں سے کی جائیں، لیکن اس کی شکایتیں نہ کی جائیں. اسی طرح اللہ کے سامنے بھی شکر گزاری، یعنی کتنی خواتین ایسی ہیں کہ جن کی یا تو شادی نہیں ہوئی، یا پھر یہ کہ شادی ہوئی اور شوہر نہیں ہے، یا یہ کہ برے حال میں ہے. کیونکہ انسان ہے نا، ہر انسان کمزور ہے، کسی کی کوئی ہو سکتی، کسی کی کوئی کمزوری ہو سکتی. لیکن
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کوئی بھی عورت شوہر سے بے نیاز نہیں ہو سکتی کہ کہے کہ مجھے تو ضرورت ہی نہیں، میں تو ویسے ہی خوش ہوں. زیادہ دن نہیں خوش رہ سکتی. یعنی کہ ایک ضرورت ہے انسان کی، لیکن بعض اوقات غصے میں آ کر کیسی کیسی باتیں کر جاتے ہیں اور کیسے کیسے بددعائیں بھی کر جاتے ہیں اور کیسے کیسے باتیں منہ سے نکال جاتے ہیں. کوئی نہیں سوچتے کہ اپنے آپ ہی کو نقصان دے رہے ہیں. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ پھول کے ساتھ کانٹے نہ ہو سکتا؟ آپ اپنے گارڈن میں روزز نہ لگائیں یہ سوچ کے کہ کانٹے اگیں گے ساتھ، تو بہتر نہ لگائیں. کوئی یہ سوچ کے رکتا ہے؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کانٹے بےچارے تو چھپے ہوئے ہوتے نیچے، کھلی ہوئی اور خوبصورت چیز سامنے ہوتی. تو جس کی نظر پھولوں کی خوبصورتی پہ ہو وہ کانٹوں کے دکھ کو چھپا دیتا ہے، اس کا تذکرہ نہیں کرتا. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ ان پھولوں کو انجوائے کر سکتا ہے. اور اگر آپ کی نگاہیں اوپر کے سارے منظر کو بھول کے وہ نیچے کے کانٹے دیکھنے پہ لگی ہوئی ہیں تو پھر آپ پھولوں کے حسن کو انجوائے نہیں کر سکتے. تو اصل شکر گزاری کیا ہے کہ ہر نعمت کا احسن پہلو سامنے رکھ کر اس پر اللہ کے ساتھ راضی ہونے کی بات کی جائے. یا اللہ میں راضی ہوں اس پر جو تو نے میرے حق میں فیصلہ کیا، جو بھی تو نے مجھے دیا. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. چھوٹی خیر ہو بڑی ہو میں ہر ایک پہ راضی ہوں، میں ہر ایک چیز کا محتاج ہوں. کیونکہ ہم زیادہ کے اور کمپلیٹ اور مکمل کے چکر میں تھوڑی سے بھی فائدہ نہیں اٹھاتے. وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. جو شکر کرے گا وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرے گا. جیسے سورۃ فصلت آیت 46 میں آتا ہے من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها. الروم 44 میں آتا ہے ومن عمل صالحا فلانفسهم يمهدون. تو اچھا کرنے والا دراصل اپنی ذات کے لیے اچھا کرتا ہے، کیونکہ ساری نعمتوں کی بنیاد ہی قرآن ہے. کیونکہ قرآن ہی وہ شعور دیتا ہے کہ جس سے انسان شکر گزار بنتا ہے. اور سب سے پہلا سبق قرآن کا کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. پہلا سبق ہی شکر کا ہے کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے. آپ اپنے لیے ایک ہوم ورک لکھیے تاکہ پتہ چلے کہ آپ شکر گزار ہیں. 5 چیزیں ایسی لکھنی ہیں آپ کو جن پہ آپ واقعی شکر گزار ہیں. مثلاً آج صبح سے لے کے اب تک کس کس بات پہ شکر کیا آپ نے، یعنی جس پر ہم نے آج واقعی شکر کیا ہو. وہ ایک تو ہے نا کہ ہم لے کے لسٹ بیٹھ جائیں، اچھا یہ 2-4 باتیں لکھ دو، ہوم ورک ملا ہوا ہے، اچھا ہاتھوں کا لکھ دو، پاؤں کا لکھ دو، فلانا فلانا. یہ نہیں، وہ لکھنا ہے جس کو ہم نے دل سے محسوس کیا، جس پہ ہم بولے اور جس کو پھر ہم نے اس کسی اچھے کام میں بھی لگایا. ہے تو واقعی مشکل، لیکن اگر آپ کوشش کریں گے تو ہو بھی جائے گا. شاید اس بہانے آپ کو عادت پڑ جائے. اپنے آپ سے پوچھے نا کہ آج کے دن میں نے کتنی نعمتوں پہ واقعی شکر کیا. آپ یقین کریں کہ ہم بہت کم شکر کرتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. میرے بندوں میں بہت تھوڑے ہیں جو شکر کرتے ہیں، بہت تھوڑے. ہمارا تو رونا دھونے نہیں ختم ہوتا. ہر وقت کسی نہ کسی ناراضگی، ہر وقت کوئی نہ کوئی چیز ہمیں بادر کری، ہر وقت ہم منہ سے کوئی نہ کوئی کوسنے نکال رہے ہوتے ہیں. یہ کیا ہو گیا، وہ کیا ہو گیا. کبھی ہم یہ دیکھیں نا کہ ہم کتنے نیگیٹو لفظ اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں. یہ بتا رہی ہے کہ ان کی 2 سال پہلے ملاقات ہوئی فلوریڈا میں ایک خاتون سے جو 2 سال کی عمر میں اپنی سماعت اور اپنی گویائی کی قوت یعنی بولنے اور سننے سے محروم ہو گئی 2 سال کی عمر میں. اور اب ان کے 10 بچے ہیں اور کسی کی آواز انہوں نے سنی نہیں، کبھی کوئی بات نہیں کی، اور چہرہ اتنا نورانی. ظاہر ہے کہ شکر گزار ہوگی تو کیونکہ شکر کا اثر آپ کے چہرے پر، آپ کے رکھ رکھاؤ پہ، آپ کی چال ڈھال، ہر چیز پر نظر آتا ہے پھر کیا واقعی شکر گزار ہے. اور جو شکر گزار نہ ہو اس کی بھی جلی کٹی حرکتیں جو ہیں وہ ضرور نمایاں ہوتی رہتی ہیں. تو آپ دیکھیے تھوڑی دیر اگر چپ کرنا پڑے نا، ہمیں بولنے کا موقع نہ ملے، تم کتنے تنگ ہونے لگتے ہیں. انسان کے کتنے غم، کتنی خوشیاں بول بول کے ان کا اظہار ہوتا رہتا ہے نا. ہم بولتے ہیں، کسی سے بات کرتے ہیں، کچھ پوچھتے ہیں، پھر وہ ہمیں بتاتے، تو سننے میں بھی ایک لطف ہے، بولنے میں بھی ایک لطف ہے اور ایک خوشی ہے. لیکن ہم نے کبھی آج تک ہی شاید اس نعمت کا شکر ادا کیا ہو.
لیکن جب کسی ایسے شخص کو دیکھتے ہیں تو واقعی پھر شکر گزاری آتی ہے کہ اللہ نے ہمیں کچھ دیا ہے. جانوروں کو بھی آپ دیکھیں نا، میں کبھی سوچتی ہوں کہ یہ جیسے گائے بھینس کو کبھی میں دیکھوں تو دیکھتی رہتی ہوں اور میں سوچتی ہوں کہ بےچارے یہ کتنے کتنے کھڑے ہوتے ہیں نا اور چپ کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کچھ بولتے نہیں، اور پتہ نہیں ان کے دل میں کوئی خوشی ہوتی ہوگی یا غم ہوتا ہوگا، یہ اس کا اظہار کیسے کرتے ہوں گے. سر نے اڑا کے بس کھڑے ہیں. بکری وغیرہ کو، کوئی جانور، کتے کو، کسی کو بھی دیکھیں زیادہ زیادہ کیا بولتا ہے، ایک ہی بات دہرائے جاتے ہیں. ہم کتنی رنگا رنگی کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور سن رہے ہوتے ہیں. تو جو شخص واقعی شکر گزار ہوتا ہے پھر وہ ان چیزوں کا استعمال بھی ٹھیک کرتا ہے. شکر گزار ہونے کی علامت کیا ہے کہ ان چیزوں کا بہترین استعمال، پھر ہر حال میں شکر گزار. ابھی اسی صورت میں آپ پڑھیں گے کہ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، کہ اللہ نے تم پر اپنی نعمتیں جو کچھ ایسی جو ظاہر نظر آتی ہیں اور کچھ وہ جو نظر بھی نہیں آتی، چھپی ہوئی ہیں، وہ تم پر عام کر دی ہیں، خوب عطا کر رکھی. کیونکہ ان نعمتوں کا استعمال، یعنی اللہ نے ہمیں ہاتھ پاؤں اگر دیے ہیں یا عقل دی یا کچھ بھی، تو ان کو کام میں لانا یہ بھی تو شکر گزاری ہے نا، کہ ہم اپنے کام چاہے پرسنل کام کیوں نہ کر رہے ہوں. اس کے بعد لقمان کی اپنے بیٹے کو نصیحتیں. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اور جب کہا لقمان نے اپنے بیٹے سے. روایات میں اس کا نام انعم یا اشکم آتا ہے. وَهُوَ يَعِظُهُ، اور وہ اس کو نصیحت کر رہا تھا. واعظ کہتے ہیں کسی کو اچھی بات اس انداز میں بتانا کہ جس سے اس کا دل نرم پڑے، یعنی نصیحت جو دل پہ اثر انداز ہو. ہم سب بھی اپنی نصیحتوں پہ غور کریں کہ کیا وہ ہمارے بچوں کے دل پر لگتی ہیں یا محض کانوں سے ٹکرا کے واپس ہو جاتی. چونکہ لقمان سمجھدار انسان تھے تو ان کا ایک ایک جو ایکشن ہے یا انداز ہے گفتگو کا، یہ جو کانٹینٹ ہے سارا قابل غور اور قابل توجہ ہے. وَهُوَ يَعِظُهُ، وہ اس کو واعظ کر رہے تھے، نصیحت کر رہے تھے. کیا کہہ کے؟ یا بنیا، اے میرے بچے. یا جو ہے حرف ندا ہے اور بنیا منادا ہے اور مضاف مضاف الیہ ہے. بنیا اسم تصغیر بھی ہے، ابن سے بنئی جو ہے یہ اسم تصغیر ہے، اور یا جو ہے متکلم کی ہے. ہم سب ذرا سوچیں، ہم اپنے بچوں کو کیا پیار سے بلاتے؟ لقمان حکیم حالانکہ اتنے سمجھدار ہیں، ہم بڑے سمجھدار بنتے ہیں اس لیے نہیں پیار سے بلاتے. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے لاڈ سے بلا لیا ان کو تو کیا ہوگا، یہ سر چڑھ جائیں گے. اور یہ آپ دیکھیں وہ کہتے ہیں یا بنیا، اے میرے پیارے بچے، اے میرے چھوٹے سے بچے. کیونکہ چھوٹے بچے عموماً زیادہ اچھے لگتے ہیں، جو بڑے ہوتے جاتے ہیں پھر وہ اپنی مرضیاں کرتے ہیں تو پھر اس طرح اچھے نہیں لگتے. اور ویسے بھی چھوٹا بچہ توجہ زیادہ اپنی طرف کھینچتا ہے. اب یہاں پر جو باتیں اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں، یہ باتیں کوئی بالکل چھوٹے دودھ پیتے بچے کو سمجھانے کی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ بچہ بڑا ہو چکا تھا جب یہ باتیں کر رہے تھے، اور اتنا بڑا تو کم از کم ہوگا کہ جب وہ نماز پڑھنے کی عمر میں ہو، کیونکہ آگے جا کے وہ ان سے عقائد کے علاوہ بہت سی اور چیزیں بھی، نماز اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور صبر کا حکم دے رہے ہیں. تو یہ بالکل چھوٹے بچے کو نہیں کہا جاتا، یہ بڑے بچے کو ہی کہا جاتا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے بچہ کتنا بھی بڑا ہو جائے تو اس کو کیسے بلانا چاہیے؟ پیار سے بلانا چاہیے. ٹھیک ہے. یا بنیا، دیکھیے اگر دل پہ اترنے والی بات کریں گے، پیار سے بلائیں گے، بھلا بچے سنیں گے کہ نہیں سنیں گے؟ ہمارا جو سٹارٹ ہوتا ہے یا انداز ہوتا ہے یا جو بگننگ ہوتی ہے وہیں سے خرابی شروع ہو جاتی ہے، اور پھر سارا بلیم بچوں کو کر کے وہ سنتے نہیں، خود اپنے آپ کو بری ذمہ کر لیتے ہیں. تو یا بنیا، اے میرے پیارے بچے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. اب ان اور لام تاکید کا دونوں ہی بات کی شدت کو واضح کر رہے ہیں کہ بات کو بہت زیادہ شدت سے کہا جا رہا ہے، تاکید سے کہا جا رہا ہے. شرک کیوں نہ کرنا؟ کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. اب آپ دیکھیے لقمان کی حکمت، صرف یہ نہیں کہا شرک نہ کرنا، ریزن بھی دی
کیوں نہیں کرنا؟ ہم عام طور پر بچوں کو صرف آرڈر دیتے، ڈونٹ ڈو دس، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، وہ نہ کرو، یہ نہیں کہتے کہ کیوں. اور پھر جب وہ پوچھتے ہیں کہ وائی، تم کہتے ہیں زیادہ سوالوں کی ضرورت نہیں. تو لقمان حکیم کی نصیحت ہم سب کے لیے یا لقمان حکیم کا انداز جو ہے وہ ہم سب کے لیے بہت کچھ سیکھنے کا سبق رکھتا ہے. کیوں اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا اور کیوں ان کی مثال دی، کیوں ان کا ذکر کیا اور کیوں ان کی باتیں یہاں دہرائیں. تو لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اور شرک کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو ملانا، اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو برابر کرنا، شریک کرنا. ایک ہے اللہ اور ایک ہے من دون اللہ یا غیر اللہ. یہ بہت بڑی تقسیم ہے، ڈویژن ہے، کریٹر اینڈ کریشن. تو کسی بھی کریشن کو کسی بھی طرح کریٹر کے ساتھ ملانا یہ شرک، برابر قرار دینا. عام طور پر جو اس کی تقسیم کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ الوہیت میں شرک، یا ربوبیت میں، یا اسماء اور صفات میں. اللہ کی ربوبیت یعنی کہ وہ رب ہے، پالتا ہے، ہماری ساری ضروریات پوری کرتا ہے، اس کا اقرار اہل مکہ بھی کرتے تھے. اور جب ان سے پوچھا جاتا تھا امن خلق السماوات والارض، تو وہ کیا کہتے تھے؟ اللہ نے. لیکن پھر شرک کہاں کرتے تھے؟ الہ مع اللہ، الوہیت میں. الوہیت کیا ہوتا ہے؟ کسی کو الہ ماننا، یعنی معبود قرار دینا، عبادت میں کسی کو شریک کر لینا. اہل مکہ یہ مانتے تھے کہ خالق اللہ ہے، وہ یہ مانتے تھے کہ رزق وہ دے رہا ہے، بارش وہ اتار رہا ہے، سب کچھ کہتے تھے. لیکن جب اسی اللہ کو معبود ماننے کی بات ہوتی، الہ ماننے کی بات ہوتی، تو پھر اس میں بتوں کو شریک کر لیتے. اور کس چیز میں؟ اللہ کی عبادت میں. کیسے؟ عبادت میں خاص طور پر کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ دعا مانگنا، سجدہ کرنا، صدقہ خیرات دینا، یہ عبادت کے مختلف اطوار ہیں. اب اگر کوئی غیر اللہ سے دعا مانگتا ہے تو کیا ہے؟ شرک. غیر اللہ کے آگے سجدہ کرتا ہے تو شرک ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی نظر و نیاز دیتا ہے تو کیا ہے؟ شرک ہے. ٹھیک ہے. اور تیسرا ہے اسماء اور صفات. قرآن پاک میں آتا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اور اسی طرح قرآن حکیم میں آپ نے اللہ تعالیٰ کی بہت سی صفات پڑھی. اگر غیر اللہ کو اللہ کی صفات میں شریک کیا جائے تو یہ بھی شرک ہوتا ہے. صفات میں سے کوئی صفت بتائیے اللہ تعالیٰ کی. الشافی، شفا دینے والا. تو اگر ڈاکٹر صاحب کو بھی ہم شافی کہیں تو یہ کیا ہوگا؟ شرک ہوگا کہ فلاں کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے. کیا ہے؟ کس کے ہاتھ میں شفا؟ تو اللہ دینے والا، کسی کے ہاتھ میں شفا نہیں ہے. ایسے جملے نہیں بولنے چاہیے. ٹھیک ہے. کسی کے ہاتھ میں نہیں، کوئی مالک نہیں ہے، کوئی انسان مالک نہیں شفا کا. یہ کہہ سکتے اللہ نے رکھی، لیکن یہ کہنا اس کے ہاتھ میں ہے، دس از رانگ. یہی تو اصل میں الفاظ کا انتخاب. انشاءاللہ اس دفعہ کلام پہ بات آ رہی ہے پھر الفاظ کے انتخاب پہ، کہ بعض اوقات ہم بے سوچے سمجھے ایسے جملے سن کے انفلوئنس ہو کے دوسروں سے بولتے رہتے ہیں اور خیال بھی نہیں کرتے کہ اس کے اندر کیا کیا شامل ہو گیا ہے. اچھا، اب مثلاً اب یہ جو ہے نا اسماء اور صفات، ذرا سے اس پہ مزید توجہ کی ضرورت ہے. مثلاً ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالی رحم فرماتا ہے. کیا کوئی بندہ بھی رحم کر سکتا ہے؟ کرتے ہیں، بندے بھی رحم کریں. تو کیا یہ شرک نہیں ہو گیا؟ ثابت کیجئے کیسے. ابھی تو ہم کہہ رہے تھے کہ اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہیں کرتے، ابھی آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ بھی رحم کرتا ہے اور بندے بھی کرتے ہیں. یہ تو اللہ کی صفت ہے. اب آپ دیکھیے کہ اللہ کی رحمت کامل ہے، نمبر 1 کامل، بندوں کی ناقص ہے. تو ناقص اور کامل کا کوئی کمپیریزن نہیں، کوئی شرک نہیں. ٹھیک ہے، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اللہ اس صفت کا مالک ہے، بندہ مالک نہیں ہے. اللہ نے دی ہے، ڈالی ہے تو ہے، اگر نہ ڈالے تو کہاں سے لائیں گے؟ فرق ہو گیا نا کہ نہیں؟ تو اس میں شریک ہونا تو نہ ہوا کہ ایک ناقص چیز کہاں سے شریک ہو سکتی ہے؟
یا اسے کیسے آپ کریں گے، یا اگر سمجھے تو غلط سمجھیں گے. تو اللہ جو رحم کرتا ہے وہ اس کی ذاتی صفت ہے، وہ اس کا مالک ہے. بندے جو ہیں، اب مثلاً آپ اپنے دل کے مالک ہیں کہ اگر آج آپ کسی پر مہربان ہیں تو کل بھی رہیں؟ نہیں نا، آپ کے ہاتھ میں نہیں. قرآن پاک میں آتا ہے انہو ہوا اضحک و ابکا، اسی نے ہنسایا اسی نے رلایا. اسی لیے تو ہم یہ کرتے ہیں کہ کسی ہنسنے کے موقع پہ رو لیتے ہیں اور رونے کے موقع پہ ہنس لیتے ہیں. کبھی نہ ہنسنے والی بات پہ خوب ہنستے ہیں اور کبھی ہنسنے والی بات پہ سیریس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. تو اگر ہمارے اختیار میں ہو تو پھر ہم ہر چیز، یعنی مکمل اختیار نہیں ہے ہمارا. ٹھیک ہے، اللہ نے ہمیں تھوڑا اختیار دے رکھا ہے اور ہم اس کو استعمال کرتے بھی ہیں، لیکن کامل اختیار نہیں ہے ہمارے پاس کسی بھی چیز کا. ہم اپنی ذات کے، اپنی جان کے، اپنے جسم کے، اپنے روح کے کسی چیز کے مالک نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کے جو اسماء ہیں، اللہ کے جو نام ہیں اور اللہ کی جو صفات ہیں، ان میں بھی کوئی شریک نہیں، کیونکہ کسی کے پاس اس میں کوئی کمال نہیں ہے. اگر بندوں کے اندر کوئی چیز ہے جو ظاہراً مشابہ نظر آتی ہے تو یہ بھی دراصل اللہ ہی کی دی ہوئی اور ڈالی ہوئی ہے. جیسے آپ نے ماں کی مثال دی تو اللہ نے ڈالی ہے، وہ ماں کا اپنا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، نہ وہ ماں کی اپنی کوئی خاص صفت ہے. تو ہمیں نہ اس کے الہ ہونے میں کسی کو شریک کرنا، نہ اس کے رب ہونے میں. اور رب جو ہے وہی رزق دیتا ہے، وہی پالتا ہے، یہ سوچنا ہے کہ سب کچھ دینے والا وہی ہے، اور دعا بھی اسی سے، سجدہ بھی اسی کا. اور شرک کیا ہے؟ ظلم عظیم ہے. ظلم کس کو کہتے ہیں؟ نقص کو، کسی کے حق میں کمی کرنا، یعنی یہ اللہ کی شان میں کمی کرنا ہے. اگر آپ کسی غیر اللہ کو اس کے برابر قرار دے رہے ہیں یا اس کی صفات کا مالک قرار دے رہے ہیں. کبیرہ گناہوں میں ہمیشہ ہر جگہ نمبر 1 کون سا گناہ رہا ہے؟ شرک. ہر جگہ جہاں کبیرہ گناہوں کا ذکر آئے گا ٹاپ پر شرک. اسی لیے اللہ تعالیٰ باقی گناہ معاف کر دے گا مگر شرک معاف نہیں کرے گا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام سمیت 18 انبیاء کا ذکر کر کے فرماتے ہیں وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اگر پیغمبر 18 ٹاپ کے پیغمبروں کا ذکر کر کے کیا فرماتے ہیں؟ اگر یہ شرک کرتے تو ان کے سب اعمال ضائع ہو جاتے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرمایا؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، کہ اگر آپ بھی شرک کریں گے تو عمل ضائع ہو جائیں گے آپ. یعنی شرک ایک ایسی بلا ہے کہ جس سے چھٹکارا لازم ہے. تو لقمان حکیم نے سب سے پہلا سبق اپنے بیٹے کو شرک سے بچنے کا سکھایا. تو ہمارے لیے بھی کیا لازم ہے کہ ہم اپنے بچوں کو پہلا سبق کیا سکھائیں؟ توحید کا. دیکھیے ایک اور بات، ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے. اگر شرک کو سمجھنا ہے تو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ توحید کو جانے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے تاکید کی انسان کو اپنے والدین کے ساتھ کیا کرنے کی؟ احسان کرنے کی. یہاں ذکر نہیں آیا کہ کیا کرنے کی تاکید کی. دوسری جگہوں سے پتہ چلتا ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور وصیت کس کو کہتے ہیں؟ تاکیدی حکم کو. اور کسی واقعے کے پیش آنے سے پہلے کسی کو ناصحانہ انداز میں ہدایت کرنا. وصیت کسی واقعے کے پیش آنے سے پہلے ہوتی ہے. مثلاً کوئی شخص مرنے کے بعد وصیت نہیں کر سکتا، وصیت مرنے سے پہلے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور خیرخواہی کی بات پہ مشتمل ہوتی. مثلا کسی کو چوری ڈاکے کا حکم وصیت شمار نہیں ہوگی. اگر ایسی کوئی چیز کسی کی وصیت میں پائی جائے تو پھر کیا حکم ہے؟ اس کو چینج کر دو، اس میں شریک نہ ہو، اس کے گواہ نہ بنو. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو وصیت کی، اس سے یعنی ایک طرح سے وعدہ لیا کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. اور والدین میں سے بھی خاص طور پر ماں. کیوں؟ حملتہ امہ، اٹھایا اس کو اس کی ماں نے، وہنن علی وہنن، کمزوری پر کمزوری کے ساتھ. وہن کمزوری کے لیے آتا ہے، پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں آپ. لا تہنوا، حملتہ امہ وہنن علی وہن، یعنی حمل کے آغاز سے لے کر پیدائش اور پیدائش کے بعد رضاعت، یہ سارا عرصہ
بچہ ماں پر ڈپینڈنٹ ہوتا ہے اور اپنی خوراک اور توجہ ماں سے حاصل کرتا ہے، لہذا ماں مستقل طور پر دے رہی ہوتی ہے، یعنی اپنا خون پلا رہی ہے، اپنی قوت لگا رہی ہے، اپنے آرام اور نیند کو قربان کر رہی ہے، اپنا سب کچھ. لہذا یہ جو دینے کا عمل ہے وہ ماں کو کیا کر دیتا ہے؟ کمزور کر دیتا ہے. میری آپ سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ میں سے کسی کے پاس استطاعت ہو اس ریسرچ کی تو ضرور کرے کہ پریگننسی کے اول دن سے لے کر دودھ چھڑانے تک ماں کو کس کس چیز کی کمی، کمزوری، ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے. کیونکہ یہاں وہن علی وہن کا ذکر کیا گیا. وہن کمزوری کو کہتے ہیں. وہ کیا کیا کمزوریاں جو ماں کو لاحق ہوتی ہیں، اس کے خون میں، اس کے جسمانی قوت میں، اس کی اعصابی قوت میں، ایموشنلی، فزیکلی، کہاں کہاں کمزور ہوتی. بال گرنے لگتے ہیں، ہڈیاں کمزور ہونے لگتی ہیں، تو اوور آل کمزوری. اور اس کو تاکید سے کہا گیا وہن علی وہن، ذہنی طور پر، روحانی طور پر، ایموشنلی، فزیکلی، ہر لحاظ سے ویک ہوتی ہے. ایموشنلی ویک ہو جاتی، چھوٹی چھوٹی بات محسوس کرنے لگتی، چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ آنے لگتا ہے، فزیکلی ویک ہو جاتی ہے. اسی طرح روحانی طور پر ایک طرح سے کمزوری ہو جاتی ہے، کیونکہ پیدائش کے بعد اتنے عرصے تک نماز روزہ نہیں کر سکتی، اور ہر بچے کی دفعہ وہ پورے اسی پروسیس سے گزرتی ہے. تو ہر پریگننسی اگلی پریگننسی میں مزید کمزوری کا اضافہ کر دیتی ہے. حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین. اور پھر صرف پیدائش تک تھوڑی بات بنتی، دودھ چھڑانے میں 2 سال لگ گئے اس کے. فصال فصل سے، اور ہر روز کا دودھ پلانا، ہر روز کا 2 سال تک وہ اس کو مزید کمزور کرتا چلا جاتا ہے. یعنی اس کا سارا کمفرٹ، اس کا آرام اور اس کا سکون اور ہر چیز اس کی متاثر ہوتی ہے. اور فصال کا لفظ فصل سے، ہر فصل جدائی کو کہتے ہیں. وفصالہ فی عامین، عام کا تسنیہ ہے عامین. لہذا نتیجہ کیا ہے؟ انشکر لی ولوالدیک، شکر کرو میرا اور اپنے والدین کا. پہلے اللہ نے اپنا حق رکھا، اس کے بعد والدین کا حق رکھا، اور شکر کی بات پیچھے بھی گزر چکی. اور انسانوں میں سے سب سے پہلا شکر ماں باپ کا، ولوالدیک. پہلے والدین کا ذکر آیا، پھر خالی ماں کا ہے، پھر آخر میں والدین ہی کا آیا. یعنی دونوں کے شکر گزار ہونے کی ضرورت ہے، لیکن ان میں خاص طور پر ماں. جیسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ ایک شخص آیا اور اس نے پوچھا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا امک. اس نے پھر سوال دہرایا تو آپ نے جواب میں یہی فرمایا امک. اس نے پھر سوال دہرایا تو آپ نے جواب میں تیسری بار بھی ماں ہی کا نام لیا. جب چوتھی بار اس نے سوال دہرایا تو آپ نے پھر باپ کا ذکر کیا، کیونکہ ماں کی قربانیاں بچے کی تخلیق میں، پیدائش میں، دودھ چھڑانے میں اور بیسک اپ برنگنگ میں زیادہ ہیں باپ کی نسبت، اس لیے حق بھی زیادہ دلایا گیا. اب آپ دیکھیے کہ والدین کا شکر کیسے ادا کریں گے. اب اس کی عملی مثال لائیے، کیونکہ شکر کا معنی تو پڑھ چکے ہیں نا. ابھی ہم جو نعمتوں کا ذکر کر رہے تھے کہ کسی ایک نعمت کا ذکر کریں تو عام طور پر ہم نے اولاد وغیرہ کا ذکر کیا، مال اولاد کا، لیکن ماں باپ کا ذکر نہیں کیا. اس سے بھی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمیں جس کا سب سے زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے اس کا دھیان بھی نہیں جاتا ادھر. ابھی ہم پوچھ رہے تھے نا، تو ہمارا دھیان کہاں کہاں جا رہا تھا، یا اپنی ذات کے اندر، یا اپنے بچوں کے اندر، یا اپنے اور نعمتوں کے اندر. ماں باپ کے بارے میں تو شاید کسی نے بھی نہیں سوچا ہوگا، جبکہ اللہ تعالیٰ اپنے بعد پہلا حق والدین کا بتاتے ہیں کہ ماں باپ کا شکر کرو. کیسے کرو، کیا کیا کرنا ہوگا. اب پھر تینوں چیزیں ذہن میں لائیے، دل سے، زبان سے اور عمل سے. ٹھیک ہے، پھنس گئے پورے. ہاں، اور پھر یہ کہ ان کی جواباً خدمت یا جو ان کے ساتھ احسان کا معاملہ ہو سکتا ہے. ماں باپ نے ہم پر کیا کیا احسانات کیے اس کے بارے میں سوچئے دل سے، اور ماں باپ کے سامنے زبان سے اظہار کیجئے. بول سکتے نہیں، فوت ہو گئے تو یہ تو الگ بات ہے، لیکن جن کے زندہ ہیں
اگر والدین فوت ہو چکے ہیں تو ہم ان کا ذکر خیر کسی اور کے سامنے بھی کر سکتے ہیں نا. زبان سے چرچا کرنا، نعمت کا چرچا جو ہے بول کر، یہ بھی شکر گزاری میں آتا ہے نا. بھلے ان کے سامنے کریں یا ان کے پیچھے کریں. جی ان کے لیے دعائیں خیر کرنا یہ بھی زبان سے ہے. اور پھر جوارح جو ہے عمل سے، کہ اگر پاس ہے آپ تو ان کے لیے کچھ کریں عمل سے، اپنے ہاتھ پاؤں سے. اور اگر پاس نہیں ہے تو ایسے کام کریں کہ جو ان کو فائدہ پہنچائیں، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کر کے. کیونکہ بچے جو ہیں وہ ماں باپ کا نمونہ ہوتے ہیں یا ان کے ریپرزینٹیٹیو ہوتے ہیں، ان کے میسنجرز ہوتے ہیں. اگر وہ اچھا کریں گے تو کس کا نام روشن کریں گے؟ ماں باپ کو. اور اگر وہ برا کریں گے تو وہ کیا کریں گے؟ ماں باپ کو ہی بدنام کریں گے. کہتے ہیں قیامت کے دن بھی کچھ لوگ آئیں گے، کہا جائے گا ان کی نیکیاں ان کی اولاد کھا گئی. کہ بعض اوقات اولاد کی خرابیاں ماں باپ کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں رسوائی کا سبب بن جاتی ہیں. تو عملی طور پر چاہے آپ ان کے سامنے ان کو کچھ کر کے دے رہے ہیں، ان کو کچھ پکا کے رکھ رہے ہیں، کچھ دھو کے دے رہے ہیں، کوئی اور ان کا کام کر رہے ہیں، اگر کسی کو یہ سعادت مل گئی تو بہت اچھے. اور اگر کسی وجہ سے، اور خصوصاً خواتین کے لیے تو ساری زندگی ماں باپ کے ساتھ رہنا مشکل ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ کام کریں کہ جو دنیا میں ان کا نام روشن کرے اور مرنے کے بعد ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے. یہ ہے جوارح کے ساتھ شکر ادا کرنا. اور اگر ہم بالکل ان کے الٹ جا رہے ہیں تو پھر کیا ہے؟ یا ان کو اذیت دینے والے کام کر رہے ہیں، چاہے وہ دور بیٹھے ہوں یا نزدیک ہوں، یا ان کی آخرت برباد کرنے میں تلے ہوئے، تو یہ کیا ہے؟ یہ ناشکراپن ہوگا. تو شکر گزاری میں جن کے ماں باپ دور ہیں وہ ان کو اسپیشل کال کریں، بلکہ ہفتے کا ایک دن رکھ لیا کریں، کچھ کریں، بھلے آپ کو ڈانٹیں ڈپٹیں کچھ بھی کریں. کیونکہ بعض لوگ اس لیے نہیں کرتے کہ وہ کہیں گے کہ ڈانٹ پڑے گی، کہ ابھی تک کہاں تھے، بھولے ہوئے تھے تم، اب تمہیں کہاں سے خیال آ گیا، یا ہم کہاں سے یاد آ گئے، یا کوئی بھی وجہ ہو سکتی. تو اس میں کیا کریں؟ ان سے بات کیا کریں. کیونکہ الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، بہترین بات بھی جو کیا ہے؟ صدقہ ہے. زبان سے شکر گزاری جو ہے اس میں بول کر شکریہ کہنا بھی شامل ہے. ٹھیک ہے، بول کر شکریہ کہنا. اور ہم ساری دنیا کا جزاک اللہ اور شکریہ کرتے ہیں، لیکن ماں باپ کو کہتے ہوئے گھبراتے ہیں. کیوں؟ اصل میں ہم نے اتنی نافرمانیاں، اتنا ستایا ہوتا ہے ان کو کہ پھر ڈر لگتا ہے یہ کہتے ہوئے بھی کہ وہ ایکسپٹ کریں گے. اگر ہم بولیں گے کہ آپ کا شکریہ تو مانیں گے وہ اس بات کو؟ شاید ان کو یقین ہی نہ ہے کہ یہ ہم ہیں. یعنی ہم اپنے آپ سے خود ہی شرمندہ ہوتے ہیں، اس لیے وہ پھر ساری زندگی انا کا شکار رہتے ہیں اور اس انا کو توڑتے نہیں. تو اس انا کو توڑ کر بول کر بھی شکریہ کہیں. اب یہ جو ہے کہ اس بات کا خیال کرنا، یہ بات یاد رکھنا کہ ماں باپ نے ہمیں کچھ سکھایا ہے یا انہوں نے ہمارے ساتھ کوئی احسان کیا ہے، کہ یہ بھی اسی میں شامل ہو جاتا ہے نا. اور جتنی اللہ تعالیٰ نے اس حکم کی تاکید کی، ہم اس میں بھی اتنے ہی قصوروار ہوتے ہیں. کہ اصل میں شیطان جو ہمارا دشمن ہے وہ ہمیں اہم کام بھلواتا رہتا ہے. یاد رکھیے، اہم کام، جو ٹاپ کے کام ہے، جو تھوڑے سے بھی کر لیں گے تو اجر بہت زیادہ مل جائے گا، ان کو تو ہم ایک طرف رکھے رکھتے ہیں، اچھا پھر کر لیں گے. جیسے آپ سے پوچھا گیا بہترین کام کیا، افضل ترین کام، تو آپ نے کہا نماز اپنے وقت پہ. تو ہم وہ کہتے ہیں اچھا وہ ابھی ہے بہت، اتنا ٹائم ہے آج کل تو، سمر 4 گھنٹے پڑھے ہیں ابھی تو پڑھ لیں گے. تو اس کو ایک طرف کرا دیتا ہے. اسی طرح والدین کی شکر گزاری تھوڑی سی بھی آپ کریں گے تو اس پہ بہت بڑا اجر پائیں گے، تو وہ ہمیں اس کو پوسٹ پون کراتا رہتا ہے. لوگوں نے اس کے کچھ آلٹرنیٹ بھی ڈھونڈ رکھے ہیں. مدرس ڈے منا لو یا فادرز ڈے منا لو اور سارا سال جان چھڑا لو، ایک دفعہ نام لگا لو اور باقی دن آرام فرماؤ. تو یہ شکر ادا کرنے کا طریقہ نہیں. اب میں بچیوں سے پوچھوں گی کہ وہ کیا کہتی ہیں کہ کیا کریں گی. وہ مثلاً زبان سے کیسے شکر ادا کریں گی؟ تعریف کرنا ان کے کسی کام کی، ان کو بول کے کہنا. دیکھیے، کسی مسلمان کا دل خوش کرنا ویسے ہی بہت بڑی نیکی ہے، لیکن ماں باپ کو خوش کرنا اعلیٰ ترین ٹاپ پہ وہ نیکی. اور شکر کریں وہ جن کے ماں باپ ابھی زندہ ہیں، یا ان میں سے کوئی ایک زندہ، کہ ابھی بھی موقع ہے کہ ہم یہ نیکی کما لیں. کیونکہ اگر وہ چلے گئے تو پھر تو ہاتھ ہی ملتے رہیں گے، موقع نکل جائے گا. انشکر لی ولوالدیک الی المصیر، میری ہی طرف واپس آنا ہے.
یعنی اگر ناشکرا پن کیا تو کہاں جاؤ گے؟ واپسی تو میری طرف ہے. پھر میں شکر کرنے والوں کو جزا بھی دوں گا اور ناشکری کرنے والوں کو پوچھوں گا بھی، کیونکہ واپسی کا مقصد تو یہی ہے. وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. تو بیسیکلی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وہ اسباب بتا دیے ہیں، وہ وجوہات بتا دی ہیں کہ جو انسان کے لیے مددگار ہیں ماں باپ کا شکر ادا کرنے میں، کہ دیکھو ماں نے کیسے کیسے دکھ اٹھائے، اب بھی شکر نہیں کرو گے. کیونکہ عام طور پر یہ ہوتا ہے نا کہ مائیں محبت بھی بہت کرتی ہیں، لیکن ان کی محبت کا انداز پوری دنیا سے مختلف ہوتا ہے. اس محبت میں ایک ڈانٹ اور ایک سختی اور ایک، تو وہ ہمیں اچھی نہیں لگتی. دوسرے لوگ تو صرف تعریف کرتے ہیں، جبکہ مائیں صرف تعریف کر نہیں سکتی. انہیں چونکہ ایک سچی خیرخواہی ہوتی ہے، وہ تعریف کے ساتھ ساتھ سرجری بھی کرتی رہتی ہیں اور کہیں نہ کہیں سے پکڑتی بھی رہتی ہیں. لہذا وہ پھر ہمارے لیے بعض اوقات بہت افینڈنگ ہو جاتا ہے اور ہم اس کو بہت محسوس کرنے لگتے ہیں، اور ہم پھر بعض اوقات ماں باپ سے چڑ بھی جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ رکاوٹ بن جاتی ہیں شکر گزار ہونے میں. تو پھر اللہ کا حکم ہم نہیں مان سکتے. بہت سے لوگ کہتے ہیں نا ہمارے ماں باپ نے ہمارے ساتھ یہ بھی کیا، یہ بھی اتنی خرابیاں ہمارے ساتھ کی ہیں، اور وہ تو ہمیں دین سے بھی روکتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا لسٹ بنا کے لے آتے ہیں. جب بھی کسی کو کہو نا کہ ماں باپ کے شکر گزار ہو، اگر اولاد میں پریشانی ہے کہیں بھی تو ماں باپ کے شکر گزار ہو، اللہ اولاد کی پریشانی بھی دور کر دے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ دل نہیں مانتا نا، کیونکہ انہوں نے ہم پہ بڑی زیادتیاں کی ہیں. واقعی کرتے ہیں بعض اوقات، کیونکہ بھی انسان ہے نا، کمزور ہیں، کر جاتے ہیں وہ بھی. یہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ والدین کا شکر کرو کیونکہ وہ فرشتے ہیں اور انہوں نے آج تک تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی. یہ نہیں ہے. انہوں نے تمہارے ساتھ جتنی بھی بدسلوکی کی، جتنی بھی خرابی کی، لیکن تم ان قربانیوں کا کوئی نعم البدل نہیں پاتے. یہ تو انہوں نے کی ہے نا. وہ وجہ بتائی کہ جس سے کوئی بھی فرار نہیں حاصل کر سکتا. کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ نہیں میری ماں نے تو نہیں مجھے جنم دیا. بعضوں کے ماں باپ ڈانٹتے نا تو اکثر بچوں کو میں نے یہ تک کہتے سنا ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ ہمیں شک ہے کہ پتہ نہیں ہمارے اصلی ماں باپ بھی ہیں یا نہیں، لگتا ہے ہم اڈاپٹڈ چائلڈ ہیں. یعنی شیطان یہ تک بدگمانی ڈالتا ہے کہ دیکھو یہ انہوں نے کہیں سے اٹھایا تمہیں، انہوں نے نہیں جنم دیا. بعضوں کا دوسرے بھی اس آگ کو بھڑکاتے ہیں. یہ بہت ایک کامن فیکٹر ہے. شیطان ہمیں ان چیزوں سے بھی بدگمان کر دیتا ہے کہ جن کا کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا، کیونکہ ہماری بینگ یا ہمارا وجود جو ہے یہ ممکن ہی نہیں تھا جب تک ہماری ماں قربانی نہ کرتی. اس نے قربانی کی تو ہم دنیا میں آئے، بھلے اس نے سارے کام خراب کیے تمہارے، لیکن یہ جو تمہارے پہ احسان کیا نا، صرف اس ایک واحد ریزن کو لے لو اور ان کے شکر گزار ہو جاؤ. اس پہ تو کوئی آرگیو نہیں کر سکتا کہ یہ بھی میں نہیں مانتا. سارے احسان بھلا دو تم ان کے، اس احسان کو تم نہیں ڈینائی کر سکتے. اور پھر یہاں پر آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان والدین اور اس کے علاوہ نان مسلم بھی ہو والدین تو بھی احسان کرنے کا حکم دیا. حضرت اسما کی والدہ جو تھی وہ مشرک تھی، مدینہ میں آئیں، انہوں نے کچھ مدد چاہی اپنی بیٹی سے، تو کہنے لگی آپ رکے، میں ذرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے پوچھتی ہوں. تو وہ آئی آپ کے پاس، کہنے لگی میری والدہ ہیں، مسلمان نہیں ہیں، مشرک ہیں، اور وہ مجھ سے کچھ مدد چاہتی ہیں، تو کیا میں ان کی مدد کروں؟ تو آپ نے فرمایا سلی امکی، اپنی ماں کی صلہ رحمی کرو، ان کی مدد کرو. اب اگر ایک مشرک بھی ماں ہے تو بھی اس کا حق ہے. کہا یہ کہ پھر ماں باپ صرف ماں باپ نہ ہو بلکہ ان کا احسان ہم پر ہماری جسمانی تربیت کے علاوہ روحانی تربیت کا بھی ہو. جسمانی تربیت تو ہر ماں باپ کرتے ہیں، لیکن اگر کسی کے ماں باپ نے اس پر دوہرا احسان کیا ہو تو اس کی شکر گزاری اور بھی زیادہ ضروری ہوتی ہے. وَإِن جَاهَدَاكَ، لیکن اس حق کے باوجود اگر وہ دونوں تیرے ساتھ کوشش کریں، عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، کہ تو میرے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائے، یعنی شرک کا سبق دیں، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں. علم یہاں بمعنی دلیل ہے، جیسے پیچھے سلطان کا لفظ آیا. فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کی اطاعت نہ کرو. حضرت سعد کہتے ہیں کہ یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی کیونکہ ان کی والدہ نے قسم کھا لی تھی نا، نہ کھاؤں گی، نہ پیوں گی، نہ چھاؤں میں بیٹھوں گی جب تک سعد اسلام نہ چھوڑ دیں. سعد بن ابی وقاص جو ان 10 لوگوں میں سے جن کو جنت کی بشارت دنیا میں دی گئی. تو انہوں نے اتنی سخت شرط لگا دی کہ تم اپنے دین پہ واپس آؤ. تو فرمایا کہ نہیں، اگر وہ تمہیں کہیں کہ تم
میرے ساتھ شرک کرو تو ان کی بات نہیں ماننا. وصاحبہما فی الدنیا معروفا، اس کے باوجود بھی ان کے ساتھ دنیا میں اچھے طریقے سے زندگی بسر کرو، معروف طریقے سے، حسن سلوک پھر بھی کرتے رہو، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا. ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے کس قدر خیر خواہ تھے. والد ان لوگوں میں شامل تھے جو لکڑیاں جلا رہے تھے، ان کو جلانے کے لیے اور منصوبہ بنانے میں اور پلان کرنے میں، ہر چیز میں. لیکن اس کے باوجود ایک دن ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے کوئی سخت لفظ ان کے لیے نہیں نکلا. سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا، یا ابتی کہہ کے پکارتے ہیں، اور پھر آخر تک ان کے ساتھ اچھا ہی کرتے ہیں، لیکن ان کی بات شرک والی نہیں مانتے. تو جہاں اللہ کا حق آ جائے وہاں بندوں میں سے کسی کا حق بھی نہیں مانا جائے گا. اگر کوئی شخص ایسے موقع پر اللہ کی بات چھوڑ کر والدین کی ماننے لگتا ہے تو پھر یہ شرک ہو جاتا ہے. نہیں، والدین کی یہاں نہیں ماننی، لیکن حسن سلوک کرتے رہنا ہے، اچھا سلوک کرتے رہنا ہے. کیوں؟ کیونکہ اسلام اسی چیز کا علم بردار ہے کہ اچھا سلوک صرف اس کے لیے نہیں جو آپ کا دینی بھائی ہو، اچھا سلوک ہر ایک کے ساتھ، خیر خواہی ہر ایک کی. وصاحبہما فی الدنیا معروفا، اور معروف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جانا پہچانا، یعنی جس کو عقل اچھا کہے، جس کو عرف عام میں لوگ اچھا سمجھے، یعنی بھلے مانس طریقے سے، اچھے طریقے سے. اس میں ہمیں کچھ اور مثالیں بھی ملتی ہیں. مثلا حضرت ابو بکر کے والد نے ان سے کہا کہ میں دیکھتا ہوں بیٹا تم کمزور اور مسکین قسم کے غلاموں کو، عورتوں کو چھڑاتے ہو، اگر تم اچھے نوجوان قسم کے غلام آزاد کرو تو کل وہ تمہاری مدد بھی کرے. تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ میں تو یہ صرف اللہ سے ثواب کے طلب میں ان غلاموں کو آزاد کرتا ہوں، کیونکہ وہ جس کو حضرت بلال کو انہوں نے آزاد کیا، اسی طرح اور جس کے بارے میں دیکھتے کہ وہ مسلمان ہوا اور بہت اذیتوں میں ہے تو وہ ان کو چھڑاتے جا کے. لیکن انہوں نے یہاں اپنے والد کی بات نہیں مانی. اسی طرح جب ہجرت کی حضرت ابو بکر نے تو 4000 درہم تھے ان کے پاس، سارے لے گئے ساتھ. ان کے والد نہیں چاہتے تھے کہ وہ یہ پیسہ ساتھ لے جائیں، لیکن وہ ساتھ لے گئے. انہوں نے وہاں یہ بات نہیں مانی کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور دین کے کام میں خرچ کرنے کے لیے ان کو پیسے چاہیے تھے. تو ایسے مواقع پر جہاں والدین دین پر عمل کرنے سے روکے تو پھر والدین کی بات بھی نہیں مانی جائے گی. واتبع، اور پیروی کرو، سبیلا، راستے کی، من اناب الیہ، جو میری طرف رجوع کرے. مراد اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی والدین کی بات چھوڑ کے پیغمبر کی بات مانو، کیونکہ پیغمبر بلا رہے تھے اللہ کی طرف اور والدین بلا رہے تھے شرک کی طرف. جیسے حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں، مصعب بن عمیر ہیں، ایک ایک شخص کی یہی داستان تھی. تو اس پر کہا کہ نہیں، راستہ تو اللہ ہی کا اختیار کرنا ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام اور باقی اہل ایمان جو بھی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہو اس کے راستے پر چلو. ٹھیک ہے. واتبع سبیل من اناب الیہ. دیکھیے اللہ کا راستہ جو ہے نا، کبھی اس کو سبیل اللہ کہا گیا اور کبھی کیا کہا گیا؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بات ایک ہی ہے، اللہ کا راستہ یعنی دین کا راستہ، اور لوگوں کا راستہ. کن لوگوں کا؟ صراط الذین انعمت علیہم. تو یہ کیا ہے؟ صالحین اور پیغمبروں اور نیک لوگوں کے راستے پر. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سیدھے راستے کی ڈیفینیشن کیا بتائی ہے کہ جس پر وہ لوگ چلتے ہوں جن پر اللہ نے انعام کیا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں اللہ کے راستے پہ چل رہا ہوں اور کبھی اپنی بات میں یہ کہہ دے کہ میں ابو بکر کے راستے پر ہوں، تو کیا یہ شرک ہوگا؟ ایز لانگ ایز کہ ابو بکر بھی کس کی طرف بلا رہے ہیں؟ اللہ کی طرف. کیونکہ قرآن کہتا ہے نا صراط الذین انعمت علیہم. ٹھیک ہے، یہ کہنا کہ ہم اس کے دین پر نہیں، دین تو اللہ ہی کا ہے سب کا، لیکن اس کے طریقے پر ہے، یعنی اس کے ساتھ ہے. ایسا کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ایز لانگ ایز کہ وہ دلیل کے ساتھ اللہ کی طرف بلا رہا ہے. تو اصل چیز وہی ہے. تو یہاں بھی کیا کہا گیا؟ واتبع سبیل من اناب الیہ. جو شخص میری طرف رجوع کرتا ہو تم اس کے راستے کی پیروی کرو، اسی کے راستے پہ اس کے ساتھ چلو. جہاں اللہ کا حکم آئے تو پھر خلاف نہیں ہوگا، کیونکہ وہ والدین کی اطاعت کا حکم بھی اللہ نے دیا، اور جہاں کہا والدین کی یہ بات نہیں مانو تو وہ ان کا حق ہی نہیں ہے.
احترام میں کمی اس وقت ہوتی ہے جب آپ کیا کرتے ہیں، کسی کا حق نہیں اس کو دیتے. تو اللہ نے والدین کو یہ حق دیا ہی نہیں کہ وہ اللہ کے مقابل آئیں، لہذا اس میں والدین کے احترام میں کمی نہیں ہوگی یا ان کا حق مارا نہیں جائے گا. ٹھیک ہے. آباء و اجداد کی اندھی تقلید اگر وہ شرک پر ہے، کفر پر ہے، بدعت پر ہے، وہ منع ہے. لیکن اگر ماں باپ صراط الذین انعمت علیہم میں ہیں تو پھر ان کے راستے پہ چلنا یہ شرک نہیں ہوتا. بعض لوگ اس کو کنفیوز کرتے ہیں. اگر ماں باپ بھی اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں اور کوئی کہے کہ میں اپنے ماں باپ کے طریقے پر ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. واتبع سبیل من اناب الی، جو بھی اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے گا اس کا ساتھ دینا اور اس کے طریقے پر چلنا، یہ کس میں آئے گا؟ اسی طرف، کیونکہ منزل ایک ہے. اچھا، انابا کا مطلب کیا ہے؟ نوب سے مطلب اس کا کیا ہے؟ پلٹنا، رجوع کرنا. منیب بھی اسی سے ہے. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، توبہ اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی طرف پلٹنا. یعنی جو شخص اخلاص کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اللہ کی طرف چل رہا ہے اور بلا رہا ہے تو اس کی بات ماننا غلط نہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تو سب سے اوپر ہے ہی، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اللہ کا حکم جب کوئی بندہ آپ کو سناتا ہے، مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا، اس کے بعد 1400 سال سے سلسلہ چل رہا ہے. اب ایک طرف آپ کو ایک شخص بلاتا ہے، مثلا آپ کو استاد ہے یا کوئی دینی رہنما ہے یا کوئی بھی، دوسری طرف آپ کے ماں باپ کچھ اور کہتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم نے تمہیں پیدا کیا، ہم نے تمہیں پالا، وہ کب سے تمہاری زندگی میں آ گیا اور وہ کیوں تمہیں اس طرف لا رہا ہے، تم اس کے پیچھے کیوں چل رہے ہو، ہماری بات مانو. وہ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ اپنے خلاف سمجھتے ہیں یا نہیں؟ اب آپ دیکھیے مکہ کی سوسائٹی کو سامنے رکھیے. ایک طرف کون تھا؟ ماں باپ تھے اور ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ٹھیک ہے. اب ماں باپ اپنا حق بتاتے تھے، ناراض ہوتے تھے، ہم کھائیں گے نہیں، پیئیں گے نہیں، یہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا چھوڑ دو. تو اس وقت کیا کہا؟ نہیں، یہاں ماں باپ کی نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مانو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جہاں بھی کوئی اور اسی وراثت کی پیروی کرتے ہوئے لوگوں کو دین کی طرف بلائے گا تو یہ کنفلکٹ ہوگا یا نہیں؟ ماں باپ کہتے ہیں یہ نہ کرو، استاد کہتا ہے یہ کرو، اب کیا کریں گے؟ اب آپ بیچ میں کھڑے ہوتے ہیں، اس کا حق ہے یا اس کا حق؟ نہ اس کا نہ اس کا، حق اللہ کا ہے بیسیکلی. لیکن کہا کسی انسان کی زبان سے جا رہا ہے نا، تو ہمیں دیکھنا کیا ہے کہ جو کہنے والا ہے اس کی بات میں دلیل کیا ہے. ٹھیک ہے. بظاہر یوں لگتا ہے کہ ہم کسی انسان کی بات مان رہے ہیں، حالانکہ وہ اللہ ہی کی مان رہے تھے، کیونکہ دلیل اس میں، کیونکہ ما لیس لک بہ علم ہے نا. تو اگر ماں باپ یا ماں باپ کے علاوہ کوئی اور کسی دلیل کی بنیاد پر آپ کو کسی رستے کی طرف لے جا رہا ہے تو اس کی بات ماننے میں حرج نہیں. ٹھیک ہے. واتبع سبیل من اناب الی، کیونکہ اصل چیز اناب الیہ ہے. ثم الی مرجعکم، پھر میری طرف تم سب کو پلٹنا ہے. فانبئکم، پھر میں تم کو بتاؤں گا. بما کنتم تعملون، جو کچھ تم عمل کرتے رہے. سب کی واپسی میری طرف ہے. لہذا راضی کس کو کرنا چاہیے؟ پھر اللہ کو کرنا چاہیے. ایک اصول کی بات ہے، سب کے دل اللہ کے ہاتھ میں. کبھی کسی کے بارے میں یہ گمان بھی نہ لایا کرے کہ اس نے نہیں بات سننی یا اس نے نہیں مانی، یہ اپنے دل سے نکال دے. میں تو ہدایت دینے والا نہیں کسی کو. ٹھیک ہے نا. انک لا تہدی من احببت، اور اللہ جس کا چاہے دل بدل دے. ہوپ فل رہے ہمیشہ اور اللہ کو پکارتے رہے کہ یا اللہ تو اس کا دل بدل دے. میں تو صرف کوشش کروں گی، دل تیرے ہاتھ، اور اللہ بدلے گا. پہلے اپنے اندر پازیٹیو تھنکنگ لائیں کہ یہ پاسبل ہے، یہ پاسبل ہے، یہ ہو سکتا ہے. کیونکہ جب آپ نیگیٹیولی شروع کر دیتے نا کہ اس نے نہیں سننا، تو پھر آپ بھی ڈرنے لگتے اور آپ الٹا چلنے لگتے ہیں، کوشش بھی کم ہو جاتی، یا پھر آپ ہمت ہارنے لگتے ہیں، مایوسی آتی ہے. شیطان کہتا ہے نا کوئی ضرورت بھی نہیں. کوشش نہ چھوڑیں، کرتے رہے انشاءاللہ اللہ دلوں کو پھیرنے والا ہے. حضرت ابو ہریرہ کی مثال سامنے رکھا کریں. آپ کو معلوم ہے حضرت ابو ہریرہ کی والدہ کس قدر خلاف تھی ان کے، بہت اس پہ دکھی ہوتے تھے. انہوں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کہ آپ دعا کریں، اور آپ کی دعا سے جب واپس گئے تو ماں نے کلمہ پڑھ لیا. بس اتنی سی بات تھی، اتنی خلاف تھی وہ بیٹے کے کوئی حد نہیں. اللہ لمحے میں دل بدل سکتا ہے، پھیر سکتا ہے.
کچھ بھی مشکل نہیں ہے، اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارتے رہیں، وہ سب ٹھیک ہو جائے گا. ہم بھی لقمان حکیم کے طریقے اختیار کریں تو بات ہے نا. نہ ہم پیار سے ان سے بات کرتے ہیں، نہ دل کی بات کرتے ہیں، نہ کچھ شیئر کرتے ہیں، صرف حکم سنا دیتے ہیں. یہ تو کوئی طریقہ نہ ہوا. ٹھیک ہے نا. چلیے ان باتوں پہ جو لقمان کا تو ذکر اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا. قرآن پاک میں انبیاء کے علاوہ بہت کم کسی کا نام ہے. تو لقمان ان خوش قسمت لوگوں میں سے جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا. اور کس لیے کیا کہ وہ صاحب حکمت تھے اور ان کی حکمت بھری باتوں کو قرآن نے دہرایا ہے یہاں. تو اللہ تعالیٰ کے کتنے محبوب بندے ہیں جن کا ذکر خود اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. اور پھر ہم سے بھی اسی چیز کا تقاضا کیا ہے. یعنی لقمان کا ذکر تو کیا، لیکن دراصل لقمان کے ذریعے نصیحت کس کو کی جا رہی؟ ہم سب کو کی جا رہی. اور پھر قرآن میں حکمت کو پسندیدہ قرار دیا کہ خیر کثیر کہ جس کو یہ مل گئی اس کو سب کچھ مل گیا. گویا یہ ایسی چیز ہے جو مطلوب ہے، جو ہونی چاہیے، اور جس کو مل گئی اس کے تو پھر خوش قسمتی کے کیا ٹھکانے، اور اگر نہیں ملی تو پھر محرومی ہی محرومی ہے. کیونکہ اللہ کو تو ضرورت ہی نہیں، بے نیاز ہے، وہ جو کرے گا اس کا فائدہ. تو وہ عقل مند ہے انسان. من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. عقل مند ہے، خیر کثیر کا مالک ہے وہ شخص جس کو حکمت ملی، اور اس کی نشانی یا سمبل یا علامت اس کا شکر گزار ہونا ہے. کیسے کرنا آنا چاہیے نا، کیونکہ جب کوئی کام کرنا نہیں آتا تو پھر ہم آگے صرف پڑھ کے چلے جاتے ہیں. تو حکمت نام ہے علم پر عمل کرنے کے طریقے کو جاننے کا. شکر ہوتا ہی تینوں طریقے سے، تینوں چیزیں اس میں شامل ہونی چاہیے، تب مکمل شکر ہوتا ہے. یعنی دل سے بھی قدردان ہو آپ کسی کے. اگر آپ دل سے کوس رہے ہیں، کسی کو بددعائیں دے رہے ہیں، اور زبان سے کہہ بھی دیں آپ کا بہت شکریہ، تو یہ صحیح شکر گزاری نہیں. ٹھیک ہے. اور اگر آپ صرف زبان سے کسی کو کہہ بھی دیتے ہیں، اور وہ اگر آپ کو چھوٹا سا کوئی کام کہتا ہے تو آپ کہتے ہیں آپ خود کر لیں، جیسے عام طور پہ بچے کرتے ہیں، تو یہ شکر گزاری نہیں ہے. یعنی اگر اتنا کافی نہیں ہے کہ ہم ایک اچھا سا کارڈ ماں باپ کو بھیج دیں، یا لکھ کے کہہ دیں، یا زبان سے کہہ دیں، اور کسی وقت وہ کوئی کام ہمیں کہیں تو ہم ٹال مٹول کر کے تو ادھر ادھر نکل جائیں. یہ کوئی شکر گزاری نہیں. تینوں ہی چیزیں ہونی چاہیے اس میں. اپنی کسی مشکل یا کسی مسئلے میں کسی سے رہنمائی لینا، شیئر کرنا، یا ری ایشورنس اس معنی میں کہ میں نے اس موقع پر جو کیا اس مسئلے کے حل کے لیے وہ درست تھا یا نہیں، تو یہ ناشکری میں نہیں آتا. ناشکری بیسیکلی کہتے ہیں انگریٹفل ہونے کو، یا یہ ہے کہ اس کا احسان نہ ماننا. ٹھیک ہے. ناشکرا پن کیا ہے؟ کسی کا احسان نہ ماننا. اور جو احسان کی چیزیں پڑھی تھیں اس میں یہ ہے کہ ہم کسی کے لیے بھی اچھا صرف اس وقت کر سکتے ہیں جب ہم اس کا احسان مانتے ہیں. تو پھر ہم خود بخود آؤٹ آف دا وے جا کے کچھ کرنا چاہتے ہیں. اللہ کی اطاعت بھی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم صحیح معنوں میں شکر گزار نہ ہو. ماں باپ کی خدمت بھی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم ان کے احسان مند نہ ہو. تو پیچھے جو ہم نے احسان کی بات پڑھی، کیونکہ یہ کتاب رحمت ہے اور ہدایت ہے محسنین کے لیے، تو محسنین ہی کی صفات آگے چلتی آ رہی ہیں کہ پھر وہ شکر گزار بھی ہوتے ہیں. اصل میں یہ ہے کہ کچھ جو جذباتی سچویشنز ہوتی ہیں ان کو وقت لگتا ہے سیٹل ڈاؤن ہونے میں، اور یہ بھی ایک ٹیسٹ ہوتا ہے. کیونکہ اگر ماں باپ کا ہوتا ہے تو ہمارا بھی اس وقت امتحان ہوتا ہے. بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے، کیونکہ انسان اپنے والدین کو ناراض کرنا نہیں چاہتا، یا محسن کو ناراض دیکھ نہیں سکتا. تو ایسی صورت میں پھر انسان چاہتا یہ کہ وہ نہ کرے جو ان کو تکلیف دیتا ہے. مگر اللہ کی خاطر محبت اور اللہ ہی کی خاطر کسی کے ساتھ جڑنا اور اللہ ہی کی خاطر الگ ہونا، یہ بھی تو ایمان کی تکمیل ہے. جی ہاں، پریکٹیکلی ایسی سچویشنز بہت نازک ہوتی ہیں، اور ان کو کرنا بھی بہت احتیاط کا تقاضا مانگتا ہے کہ انسان ان چیزوں کو چھوڑے بھی، مگر اس طریقے سے کہ وہ جو بال جیسا باریک فرق ہے نا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے احسن طریقے سے الگ ہو. یعنی اگر نہیں ماننا تو بھی گستاخی کا انداز نہ ہو. وہ اللہ سے پھر دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ان کے دل ٹھیک کر دے. ہاں جی.
ان کی طرف سے صدقہ خیرات، ان کے لیے دعائیں. سب سے بہترین اور آسان چیز دعا ہے کہ جس پہ آپ کو کچھ بھی نہیں لگتا، آپ کسی بھی لمحے کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ پھر جو بھی اچھے کام آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے والدین کو بھی اس کا فائدہ پہنچے گا. نیک اولاد جو ہے ماں باپ کے لیے صدقہ جاری ہوتی ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ کسی بچی کا سوال ہے کہ جب ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں تو والدین یہ کہتے ہیں کہ کوئی فائدہ نہیں تمہارے قرآن پڑھنے کا کیونکہ تمہارے عمل میں ظاہر نہیں ہو رہا، تو ایسی صورت میں پیرنٹس جو ہیں وہ ڈسکریج کر دیتے ہیں، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ وہ جو چاہتے ہیں کہ عمل صحیح کرے تو آپ عمل کر لیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب تو میرے خیال ہے آپ اس سٹیج پر آ گئے ہیں کہ جہاں والدین کے لیے نہیں بہت سے کام اب اللہ ہی کے لیے ہونے ہیں. تو جب اللہ کے لیے انسان کوئی کام کرتا ہے تو بھلے ساری دنیا مل کے ڈسکریج کرے، ڈسکریج نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ قدردان موجود ہے. ٹھیک ہے. آن گوئنگ جہاد ہے نفس کے ساتھ، آن گوئنگ جہاد. شیطان جو ہے وہ اسی پہ لگا ہوا ہے کہ انسان سے اس کے عمل برباد کروائے، اور جو ہی خیال ہے فوراً جھٹکے، پھر اعوذ باللہ پڑھیں اور پھر فوراً اللہ کی طرف پلٹیں. کیونکہ یہ انابا الیہ کا مطلب کیا ہے کہ جو بار بار میری طرف پلٹے. ٹھیک ہے. تو یہ پلٹنا تو ساری زندگی رہے گا. اوکے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.